فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اور کتنا خوش ہوتے ہیں، حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت بیان فرمائی گئی، اس کی مثال بیان فرمائی گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اقرار جرم کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا اللہ پاک ناراض نہیں بلکہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اور کتنا خوش ہوتے ہیں، اس میں ایک وضاحت یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ خوش ہونا ناخوش ہونا یہ اللہ پاک کی کیفیات نہیں ہے، یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی وقت بندہ اداس ہوتا ہے، کسی وقت بندہ خوش ہوتا ہے، کسی وقت بندہ پریشان ہوتا ہے، کسی وقت بندہ غصے میں ہوتا ہے، یہ بندے کی کیفیات ہوتی ہے۔ اور جب یہ چیزیں اللہ کے لیے ذکر کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا رد عمل، کہ اس کے نتائج، ان کیفیات کے نتائج، کہ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو انعام دیتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کو اعزاز بخشتے ہیں۔ اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو ہم اس سے انتقام لیتے ہیں، ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ جی تو فرمایا جب اللہ پاک کسی سے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک اسے انعام سے نوازتے ہیں۔ اللہ پاک کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اب جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے حق تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ جب ایک بندہ صحرا میں ہو، اب آپ جانتے ہیں کہ صحرا یعنی ہر طرف ریت ہی ریت ہے، اور اتنی ریت اور اتنی آپ جانتے ہیں جہاں ریت ہو، دھوپ اور سورج کی شعاعیں پڑنے سے وہ ریت کتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس پر چلنا انسان کے لیے تقریباً محال ہو جاتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اس پر چلنا۔ اور صحرا دور دور تک زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، ایسے میں وہی کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے جو اس کی اپنی سواری پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ ایک سواری ہے، اس کا اونٹ ہے، اس پر کھانے پینے کا اشیاء خورد و نوش اس پر رکھی ہوئی ہے۔ اب اچانک وہ اونٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ اب گم ہونے سے کتنی پریشانی ہوتی ہے انسان کو کہ وہ ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے اور کہیں نہیں مل رہا، پیاس کی وجہ سے گویا اس کے حلق میں کانٹے پھنس چکے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے اس کی آنتیں خشک ہو چکی ہیں، اور تقریباً زندگی سے مایوس ہو کر ذہنی طور پر گویا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے، وہ شخص آنکھیں بند کرتا ہے، کھولتا ہے جب اچانک اس کے سامنے وہ سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اسے نظر آتی ہے، اور وہ بھاگ کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب ایسی حالت میں جب انسان کو سواری ملی، آپ اس کی خوشی کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر وہ کہہ اٹھتا ہے، کہنا تو وہ یوں چاہتا تھا کہ یا اللہ آپ واقعی میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، کہ آپ دیکھیں رب ہیں، آپ نے یہ سواری مجھے واپس لوٹائی ہے۔ لیکن وہ خوشی کی اتنی انتہا ہوتی ہے گویا کہ اس کے جملے جو ہیں، اس کی زبان جو ہے وہ بدل جاتی ہے، دماغ میں اس کے وہی چل رہا ہے، لیکن زبان سے الفاظ الٹ نکل گئے، بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ یا اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وہ کہہ بیٹھا کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا کہ یہ دیکھیں اس بندے کو کتنی خوشی کہ الفاظ بھی بدل بیٹھا۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے
اللہ پاک اس کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ افرحوا بتوبۃ عبدہ، اس سے بھی اللہ پاک زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ سمجھیے کہ یہ جو کلمہ اس کی زبان سے نکلا ہے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یہ کلمہ کفر ہے۔ کوئی انسان یہ کلمہ کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر نکیر نہیں فرمائی، کیونکہ یہ کلمہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا کہا۔ یہ خوشی کی ایک کیفیت تھی جس وجہ سے وہ اس کی زبان سے نکلا، دانستہ اس نے، اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اس طرف دھیان بھی نہیں ہے کہ میری زبان سے کیا جملہ نکلا ہے، اس لیے اس پر نکیر نہیں ہے۔ اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، وہ توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ سے اللہ پاک اس بندے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے کیا سمجھ میں آئی کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، فوراً رب کی ربوبیت کو تسلیم کرنا چاہیے، رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہیے کہ جیسے اس کو نعمت ملی ہے، سواری واپس ملی، اس نے فوراً جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان فوراً جو ہے وہ مصلی کی طرف دوڑے، انسان فوراً سجدہ کرے، نفل پڑھ لے، صلاۃ الشکر پڑھ لے۔ فرمایا یہ جو شکر کرنا ہوتا ہے یہ نعمت کی زنجیر ہوتی ہے، اس سے نعمت قید ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی نعمت ملے، آپ فوراً اس کو محفوظ کرتے ہیں، حفاظت میں، کہ چوری نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، اس کو تالے میں رکھیں گے، اس کو کسی اندر جگہ میں رکھیں گے۔ تو فرمایا یہ شکر یہی مثال ہے کہ اس سے نعمت، حدیث پاک کہ وہ نعمت بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو مزید نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور شکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نعمت کے شر سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ شر جڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اچھی گاڑی ملی، اب اس کا شر کیا ہے؟ اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جی۔ ہر نعمت کے اندر شر ہوتا ہے، تو شکر کرنے سے اس شر سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس حدیث پاک سے جو اخذ ہوئی وہ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور اس چیز کو کہ رب تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، کیسی عمدہ مثال، عمدہ طریقے سے، عمدہ الفاظ اور عمدہ بیان سے سمجھایا ہے کہ جس سے ہم جیسوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ ذرا اس کیفیت کو ذرا خیال کریں نا کہ جب انسان صحرا کے اندر ہو اور اس طرح سفر کر رہا ہو، گرمی کی شدت ہو اور دور دور تک زندگی کے اسباب کہیں نظر نہ آتے ہوں، اور سب کچھ انسان اپنا بندوبست کر کے چل رہا ہو اور وہ بندوبست بھی اس کا ختم ہو جائے تو انسان پر کیا کیفیت، اور پھر جب وہ چیز ملتی ہے تو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یعنی اس کیفیت کو بیان کر کے سمجھایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توابین سے خوش ہوتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور توابین کون ہیں؟ کہ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، صبح و شام توبہ کرنے والے، یہ لوگ اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں اور پاک رہنے والے اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔